لیکن جہاں لے آیا ہوں نا بڑے نامانوس موضوعات ہیں، عموماً ممبر سے یہ ڈسکس نہیں ہوتے. دیکھو دین اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، اس میں کسی اضافے کا امکان ہے، لیکن شریعت میں اضافے کا امکان ہے. پہلے دن رسول نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو نجات پا جاؤ گے. ٹھیک، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ بھائی نماز بھی پڑھو، پھر کہا روزہ بھی رکھو، پھر کہا ہجرت بھی کرو. اضافہ ہو رہا ہے شریعت میں، دین میں اضافہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے پھنس گئے نا یہ کہہ کہ نہیں ہوتا. اچھا کہا تو صحیح ہے، اس لیے کہ کل بھی اللہ ایک تھا، آج بھی اللہ ایک ہے، کل بھی اللہ ایک ہی ہوگا، اس میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو دین میں اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن اب اضافہ کیا ہے اسے سنتے جاؤ. اور یہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سواگت ہو جائے گی. آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد پر واجب ہے کہ وہ آدم کو نبی مانے، بس ایک ہی نبی ماننا ہے. جو نوح کے زمانے میں آئے وہ آدم کو بھی مانے، نوح کو بھی مانے. اضافہ ہو گیا یا نہیں؟ بھائی بہت دقیق مرحلہ فکر ہے. اور جو ابراہیم کے زمانے میں آئے وہ آدم کو بھی مانے، نوح کو بھی مانے، ابراہیم کو بھی مانو. ٹھیک ہے، یعنی یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. جو موسیٰ کے زمانے میں آئے وہ پچھلے سارے انبیاء کو مانے. ٹھیک، اچھا جو ابراہیم کے زمانے میں تھے ان کے لیے کتاب تھی ابراہیم کی. اب جو موسیٰ کے زمانے میں آ گئے اس کو بھی مانو، توریت پہ عمل کرو. اور جو عیسیٰ کے زمانے میں آ گئے اس کو مانو، توریت کو انجیل پہ بھی عمل کرو. تو کتابوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، انبیاء میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ بہت نامانوس، یہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، بہت نامانوس مرحلہ فکر ہے. کہاں یہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے؟ تو دین میں اضافہ یا انبیاء کے ایمان میں ہوگا یا کتابوں کے ایمان میں ہوگا، اور باقی عقیدے میں اضافے کا امکان نہیں ہے. لیکن شریعت میں اضافے کا امکان ہے. تم آدم کے زمانے میں تھے، تم نے اگر آدم کی شریعت پہ عمل کر لیا تو جنتی ہو. بھائی کوئی شخص اگر آدم کے زمانے میں ہے اور آدم کی شریعت پہ عمل کر لے اور مر جائے جنتی ہے. اگر زندہ رہ گیا تو اب آدم کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، اب وہ اسے نوح کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، جو شریعت نوح پہ عمل کر کے مر جائے وہ جنتی ہے. اگر زندہ رہ گیا، ابراہیم آ گئے، اب شریعت ابراہیم پہ عمل ہوگا. جو شریعت ابراہیم پہ عمل کر کے مر جائے وہ جنتی ہے. لیکن اگر موسیٰ آ گئے تو اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل ہوگا. اور اگر شریعت موسیٰ پہ عمل کر کے مر گیا تو جنتی ہے. اور اگر عیسیٰ آ گئے تو اب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل ہوگا. بھائی تدریج دیکھ رہے ہو، ارتقا دیکھ رہے ہو شریعتوں کا. اور اگر عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا جنتی ہے. لیکن اگر محمد آ گئے، بھائی سنتے جاؤ اس لیے کہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے. اگر محمد رسول اللہ آ گئے تو اب عیسیٰ والی شریعت نہیں چلے گی، محمد رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرو. بھائی یہ تھا شریعت کا ارتقا. اور اب ذرا احکام کا ارتقا سنو. پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو. اگر ایک مان کے مر گئے ہوتے تو جنتی تھے، بدقسمتی سے زندہ رہ گئے. حکم آیا نماز پڑھو. یہ نوجوان واہ واہ کہہ رہے ہیں. میاں نماز تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ کو ایک مان کے مر گئے ہوتے جنتی تھے. حکم آ گیا کہ نماز پڑھو. اب نماز پڑھنی واجب ہے ورنہ جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی اللہ کو ایک مانا، رسول کو رسول مان لیا، نماز بھی پڑھ لی، مر گئے جنتی ہیں. لیکن اب اگر زندہ رہ گئے حکم آ گیا ہجرت کرو. اب ہجرت کیے بغیر جنت نہیں ملے گی. اچھا اگر ہجرت کر کے مر جاتے تو جنتی تھے. خدا کو ایک مانا، محمد کو رسول مانا، نماز پڑھی، ہجرت کی، مر گئے جنتی ہے. اب حکم آیا کہ جہاد میں بھی جاؤ. تو اب بغیر جہاد میں گئے جنت نہیں ملے گی. نوجوان متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ انہیں میں لے آیا. دیکھو جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ذرا میں ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں تو پھر اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو جسٹیفائی ہونا ہے. تو اب اگر اللہ کو ایک مان کے مر گئے ہوتے
जन्नत बड़ी सस्ती थी, एक मान लिया मर गए जन्नती हैं। कहा नहीं, मोहम्मद को रसूल मानो। अब दो काम हो गए, अल्लाह को एक मानो, मोहम्मद को रसूल मानो। अच्छा ये कम करके मर गए होते जन्नती थे, कहा नमाज पढ़ो, ठीक है ना। अब जन्नत महंगी होती जा रही है, नमाज भी पढ़ ली, उस वक्त मर जाते फिर भी जन्नती थे। अब हुक्म आया कि हिजरत करो, ठीक है, तो अब हिजरत करनी जरूरी है वरना जन्नत नहीं मिलेगी। हिजरत कर ली, मर जाते जन्नती थे। हुक्म आया जिहाद में जाओ, अब जिहाद में गए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, जिहाद ही में मर जाते जन्नती थे। हुक्म आ गया रोजा रखो, अब रोजे के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा रख के मर जाते जन्नती थे। हुक्म आ गया कि हज करो, अब हज किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है जन्नत महंगी होती जा रही है। अल्लाह को एक मान लिया, रसूल को रसूल मान लिया, नमाज पढ़ ली, हिजरत कर ली, जिहाद कर लिया, रोजे रखे, हज किया, अब आखिरी हुक्म आया इसको मौला भी मानो। अजीब मर रहा है भाई, अजीब बात है। अब आखिरी हुक्म आया, अब आखिरी हुक्म आया कि इसे मौला भी मानो। तो अगर ऐसी ही अली से दुश्मनी थी तो गदीर से पहले मर जाते, अली से भी जान छूट जाते। भाई तवज्जो रहे, इसे मौला भी मानो। हबीब हबीब पहुंचा दे उस पैगाम को। खुश हो रहे हैं मेरे दोस्त, हालांकि मैंने तर्जुमा गलत किया। हबीब पहुंचा दे उस पैगाम को। नहीं, रसूल, या अय्युहा रसूल, हबीब नहीं है, क्योंकि सरकारी काम लेना है। या अय्युहा रसूल, हबीब नहीं, रसूल। बल्लिग बल्लिग, पूरे कुरान में बल्लिग एक ही मकाम पे है। अच्छा भाई रुक जाओ, मौलाना तशरीफ फरमा है। बल्लिग निकला है तबलीग से और अबलिग है इबलाग से। इबलाग का लफ्ज़ तो तुमने भी सुना होगा, वसाइल इबलाग, जरिया इबलाग, ठीक है ना। इबलाग पहुंचाना, तबलीग पहुंचाना, दोनों के मानी पहुंचाना। अल्लाह ने अबलिग नहीं कहा, कहा बल्लिग। रुके रहना, फिर मैं वापस जाऊंगा आयत की तरफ, लेकिन जहां ले आया हूं वहां तुम्हारे ज़हनो दिलो दिमाग को अपील करूंगा। इबलाग के मानी, इबलाग के मानी एक मरतबा पहुंचाना, तबलीग के मानी कसरत से पहुंचाना। तो ये नहीं कहा कि हबीब एक मरतबा पहुंचा दे, बल्लिग बार बार पहुंचा, कसरत के साथ पहुंचा। तो हुक्म था कि कसरत से पहुंचाओ, और पहुंचाया एक मरतबा, तो हुक्म पे अमल हुआ। भाई सुनना खुदा की कसम, नबी ज़र्फ़े मशीयत इलाही है, ठीक है ना। तो जो मशीयत अल्लाह की नबी वही करता है। हुक्म है कि विलायत अली के ऐलान को बार बार पहुंचाओ, और पहुंचाया है एक मरतबा, अगरचे बड़ी शान से पहुंचाया, लेकिन पहुंचाया एक मरतबा। तो या रसूल अल्लाह, आपको हुक्म था कि बार बार पहुंचाएं, या आपने किया क्या? कहा मेरा खुतबा देखो, आवाज दी, तवज्जो रे, रसूल का खुतबा, आवाज दी, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। अला फल युबल्लिग शाहिद अल गायब वल वालिद अल वलद इला यौमिल क़ियामा। अब इस पैगाम को हाज़िरीन गायबीन तक और बाप बेटों तक क़यामत तक पहुंचाते रहे। भाई सुनना, भाई सुनना, मेरे नबी के जुमले को याद रखो। अला अला फल युबल्लिग शाहिद अल गायब वल वालिद अल वलद इला यौमिल क़ियामा। सारे बाप, मेरी उम्मत के सारे बाप अपने बेटों को क़यामत तक अली की विलायत का पैगाम पहुंचाते रहे।
تو اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا اس تک پہنچائے گا یا نہیں؟ یا فاطمة الزهراء صلی فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ